بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب۔ حمد و صلوات کے بعد میرے محترم بھائیوں، آج کا انشاءاللہ یہ خطبہ جمعۃ المبارک معراج کے حوالے سے ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اس زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک کی سیر کرائی، اور وہ بھی رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ جو بولا ہے سبحان، سب سے پہلے یہ لفظ بولا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کمزوری سے پاک ہے۔ یعنی پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اتنا بڑا واقعہ اور اتنا بڑا سفر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا سبحان، وہ ذات پاک ہے الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، لیلاً، رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ واقعہ جس کو ہم معراج کہتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا نام اسراء ہے، دوسرے کا نام ہے معراج۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حصہ جو پہلا اسراء ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے چلانا۔ یہ مکہ سے لے کر بیت اللہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سفر کروایا بیت المقدس تک۔ کیسے ہوا؟ یہ خواب تھا؟ ہرگز نہیں، یہ خواب نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے روح مال جسد، پورے جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیداری کی حالت میں یہ سفر کرایا۔ اور اس کے بارے میں پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی، ان کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اور جبرائیل امین آئے، انہوں نے آ کر اٹھایا
اور پھر حتیم بیت اللہ کا وہ حصہ ہے جو مشرکین مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں اس پر پورا بیت اللہ وہ نہ بنا سکے تھے۔ کیوں نہ بنا سکے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ بیت اللہ پر پیسہ جو لگانا ہے وہ صرف حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ آج ہمارے لیے بھی یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ ہمارے عالی شان مساجد بناتے ہیں لیکن پیسہ کون سا لگا رہے ہیں؟ سود والا، حرام پیسہ لگا رہے ہیں مسجدوں پر۔ مشرکین مکہ جو گئے گزرے تھے ان کو بھی یہ علم تھا یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس پر حرام کی کمائی نہیں لگانی۔ انہوں نے وہ آدھا حصہ چھوڑ دیا اور آدھے پر جو ہے تعمیر کر دیا۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ آج اس کا ہمیں جو ہے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس حتیم میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھے تو ایسی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر اسے نماز پڑھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کر حتیم میں داخل کر دیا، فرمایا صلی ہنا، یہاں نماز پڑھ، یہ ایسی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر پڑھنی۔ آج ہمیں بھی موقع الحمدللہ وہاں مل جاتا ہے نوافل پڑھنے کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ حتیم جو ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا اور وہاں لٹا کر جبرائیل امین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سینے سے لے کر ناف تک جو ہے پیٹ چیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے دل جو ہے نکال کر سونے کے تھال میں رکھا جو علم و حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور پھر اس کو دل کے اندر بھر کر علم و حکمت کو وہیں لٹا دیا اور اوپر سے جو ہے سیکھ دیا۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، ایک خچر کے قریب قریب، جس کا نام جو ہے براق تھا۔ براق برق میں سے ہے، برق کہتے ہیں عربی میں بجلی کو، اور اس کی رفتار ایسے ہی تھی جیسے بجلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے کہا کہ اس پر سوار ہو جائیے۔ اب جب سوار ہوئے تو گھوڑا جو ہے یعنی اس سے براق نے وہ شوخی دکھائی تو جبرائیل امین کہنے لگے کہ ٹھہر اپنے مقام پر، ان جیسا سوال جو ہے اکرم علی اللہ، جو اللہ پر سب سے زیادہ معزز اور عزت والا ہو، کوئی آج تک آپ پر سوال نہیں ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے انبیاء بھی براق پر سوار ہوتے رہے۔ تو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہوئے، اسے شیخی دکھائی تو جبرائیل امین نے جب یہ کہا تو وہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اللہ نے اس کو بھی یہ ذہن میں یہ سوچ عطا کر دی کہ اتنی بڑی شخصیت، بڑی ذات جب مجھ پر آج سوار ہو رہی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی نا وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اب یہ ہمارے تصور کے طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے، مگر نہ اس کی تیزی کا اندازہ جو ہے وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اب لیلن کا جو لفظ جو آیا ہے یہ نکرہ ہے، اس کے اوپر جب دو زبریں آتی ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پورا نہیں بلکہ کچھ حصے کے اندر یہ کام ہوا ہے۔ اب یہ اتنا سفر جو ہے یہ تھوڑے سے حصے میں ہوا، اور یہ مسافت کتنی تھی؟ ان دنوں جب وہ سفر کرتے تھے نا تو 40 دن لگتے تھے۔ بیت اللہ سے لے کر مکہ سے لے کر ایلیا تک 40 دن کا سفر تھا، اور پھر اس کے بعد کا سفر جو معراج کا سفر ہے، اللہ اکبر، وہ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 500 سال بجلی کی طرح پہلے آسمان تک کی مسافت ہے، اور اسی طرح اس کی مٹائی، پھر آگے دوسرا، پھر تیسرا آسمان،
اور یہ سارا کام، یہ سارا سفر سدرۃ المنتہا تک، یہ بھی جو ہے وہ رات کے اندر اندر ہو گیا۔ اس لیے اس کی برق رفتاری جو ہے وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بیت المقدس پہنچے، وہاں جو ہے میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا تھا، ایک شراب کا تھا۔ تو میں نے دودھ والا پسند کیا اور دودھ میں نے اختیار کیا، پیا۔ جبرائیل امین کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطر کی بات کی ہے، فطرت پر عمل کیا ہے۔ اگر آپ شراب جو ہے اس کو لے لیتے غوت امت کا، تو تیری ساری امت جو ہے گمراہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یعنی یہ مکے کا واقعہ نا، مکی دور ہے، مدینے میں جا کر جو ہے شراب حرام ہوئی، اور پھر ویسی بھی جنتی شراب تھی جو حلال ہی رہے گی، حرام ہونا ہی نہیں اس نے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار کیا، اور دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ دودھ کو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سواری وہاں باندھی جہاں دوسرے انبیاء بھی باندھتے تھے، سڑکے کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام انبیاء کو وہاں اکٹھا کر دیا ہے، انبیاء کا اجتماع۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جماعت کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیت المقدس میں انبیاء کی جماعت کرائی، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، تمام انبیاء کے امام۔ اب یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ انبیاء جو وہ پہلے فوت ہو چکے تھے، وہ تو اپنے قبروں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ بات ختم ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ان کو جسم دے کر اور وہاں جو ہے باقاعدہ زندگی دے کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور جو ہے وہ نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد پھر اگلا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ معراج حدیث کے اس لفظ سے ہے، عرج بی الی السماء، پھر مجھے چڑھایا گیا آسمان کی طرف۔ معراج کا لفظی معنی ہوتا ہے چڑھنے کا آلہ، چڑھنے کی چیز، جو سیڑھی کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ وضاحت تو نہیں ہے کہ وہ سیڑھی کیسی تھی، کس طرح تھی، لیکن عرج بھی آتا ہے کہ مجھے چڑھایا گیا۔ اب وہی براق کے لیے چڑھایا گیا یا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے چڑھایا؟ اللہ کی قدرت جو ہے وہ تو سواری کی بھی محتاج نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغمبر کی شان کے لیے سواری کا جو ہے وہ بندوبست کیا۔ یہاں کم از کم بیت المقدس تک سواری کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ حدیث میں وضاحت ہے، قرآن مجید میں اجمال ہے۔ اور وہاں سے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا گیا آسمان دنیا تک۔ آسمان دنیا کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، من کون؟ جبریل۔ پوچھا گیا کہ کون؟ جواب آیا جبریل۔ کون ہے آپ کے ساتھ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نے مرحبا کہا، دروازہ کھولا، آسمان دنیا پہ چلے گئے، اور وہاں جو ہے جبرائیل امین کہنے لگے ھذا ابوک آدم، یہ آپ کا باپ آدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پہلے آسمان میں۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے مرحبا بابن صالح و نبی صالح، بیٹے نیک بیٹے خوش آمدید اور صالح نبی خوش آمدید۔ یعنی بیٹا کہہ کر جو آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے آسمان دوسرے پر۔ وہاں بھی اسی کیفیت کے ساتھ دروازہ کھلا، اور پھر دوسرے آسمان پر چڑھے، اور وہاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جیسے آپ پہلے سن چکے ہیں کہ انبیاء کی جماعت کروائی، یہ اجماعی طور پہ تھا،
اور وہاں انفرادی طور پر جن انبیاء سے ملاقات ہوئی اس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ کیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایسے جسم دیا جیسے پہلے دیا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا مجموعی عقیدہ ہے کہ وہ ویسے ہی آسمان پر زندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے اور قرب قیامت آئیں گے انشاءاللہ۔ وہاں ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھائی کہہ کر اور صالح نبی کہہ کر خوش آمدید کہا، اور اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا اور اسی کیفیت سے دروازہ کھلایا گیا، اور وہاں جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ آپ کے بھائی نبی یوسف علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھائی کہہ کر خوش آمدید کہا، صالح نبی کہہ کر، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اضافی بات جو کی وہ یہ فرمایا، اتنا حسین و جمیل، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کا نصف حسن یوسف علیہ السلام کو دیا ہوتا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کمنٹس تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف فرمائے جبرائیل امین، اور وہاں ملاقات ہوتی ادریس علیہ السلام سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا۔ ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر انہوں نے بھائی کہہ کر خوش آمدید کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صالح کہہ کر خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پانچویں آسمان کی طرف لایا گیا، پانچویں آسمان پر چڑھے تو وہاں ملاقات ہوتی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے، ہارون علیہ السلام نبی تھے، اور انہوں نے بھی بھائی کہہ کر نبی صالح کہہ کر خوش آمدید کہا، اور پھر وہاں سے چھٹے آسمان پر جب گئے تو وہاں بھی اسی کیفیت سے دروازہ کھولا گیا، اور پھر وہاں ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، بھائی کہہ کر صالح نبی کہہ کر انہوں نے خوش آمدید کہا، اور وہاں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے چڑھایا گیا ساتویں آسمان کی طرف، اور وہاں جب میں گیا تو وہاں ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے آدم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کر خوش آمدید کہا تھا، ایسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کر اور نبی صالح کہہ کر خوش آمدید کہا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہی پشت سے آگے جو نسل چلی، انبیاء کا سلسلہ آگے سارا ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے۔ بنو اسحاق جو بنو اسرائیل کہلاتے ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء جو ہے وہ آئے، لیکن بنو اسرائیل میں سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبی جو ہے وہ آخر الزمان ہے، اس لیے انہوں نے بیٹا کہہ کر خوش آمدید کہا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک گھر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور، معمور کا معنی ہوتا ہے آباد یا بھرا ہوا، وہ ایسا اللہ کا گھر آباد ہے، فرمایا اس میں فرشتے ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے سامنے عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے جو ہے وہ سر بسجود ہوتے ہیں، اور پھر جو ایک دفعہ سجدہ کر لیتے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے جو ہے وہ پیدا کیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان فرشتوں کے وزن کی وجہ سے چرچرا رہا ہے، وحق لہا ان تعیتا، اور یہ حق بنتا اس کے چرچرانے کا کہ آسمان کی کوئی جگہ بھی خالی نہیں ہے جس کے اندر فرشتہ موجود نہ ہو۔ اللہ نے وہ جسم بھی ان کے بھاری بھرکم بنائے، اور وہ فرشتے سجدہ کرتے ہیں بیت المعمور میں، جیسے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا اور ہماری عبادت گاہ بنایا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں بھی آپ ہوں گے اللہ نے حکم دیا کہ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنی، لیکن فرشتوں کے لیے وہ بیت المعمور بنایا ہے۔
اور انہوں نے اس کے اندر ہی نماز ادا کر دی۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام نے، تمہارے بابا جی نے تمہیں پیغام بھیجے دو، ایک تو یہ ہے تمہیں السلام علیکم کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ایک بہت بڑی دعائیہ کلمات ہیں جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ اور دوسری بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے چٹی المیدان ہے، اس کی زمین بڑی خوبصورت ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، لیکن آبادی جو ہے وہ تمہارے اعمال سے ہوگی۔ اپنے اپنے اعمال سے اپنی جنت کو بنانا ہے، آباد کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی غرسوہا، اس کی جو آپ بوٹے لگائیں گے، پودے لگائیں گے، وہ لا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے پودے لگانے والی بات ہے۔ سبحان اللہ کہنا یہ پودے لگانے والی بات ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے لا الہ الا اللہ کنز من کنوز الجنہ، لا الہ الا اللہ کو تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ ایسا کلمہ ہے جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ انسان کو اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ ویسے سارے کلمات، 4 کلمات، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انسان کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا امت کے نام پیغام تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ کا معنی ہوتا ہے بیری، منتہا کا معنی ہوتا ہے آخری جہاں انتہا ہو جاتی ہے، نیچے سے جانے والے جاتے ہیں تو سدرۃ المنتہا تک، اوپر سے پیغام آتا ہے اللہ کا تو سدرۃ المنتہا تک، وہاں سے جبرائیل امین لیتے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ سورہ نجم کے اندر کیا ہے، معراج کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے، اللہ اکبر، نہ وہ گمراہ ہوا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہ ہی وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے بولتا ہے، صرف وحی ہوتی ہے، جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے وہی اس کی زبان سے ادا ہوتی بات۔ علمہ شدید القوا، اس کو تعلیم دی ہے، اس کو سکھلایا ہے شدید القوا، بہت طاقتور فرشتے ہیں، ذو مرۃ فاستویٰ، جو انتہائی زیادہ طاقتور ہے، فاستویٰ تو وہ بیٹھا، استوا یستوی استوا، فرشتہ جبرائیل امین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی تو جبرائیل امین انسانی شکل میں تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ وقفہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی اور قلق اور اضطراب رہا کہ کیوں نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ باہر نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کرسی پر جو ہے وہ جبرائیل امین بیٹھے ہیں اور اس کے 600 پر ہیں، سد الافق، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا سوائے ان پر ہو گئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں جو ہے وہ پہلی بار جو ہے وہ دیکھا تھا جبرائیل امین کو۔ تو یہ فاستوا، وہ بیٹھا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ اعلیٰ افق پر چھایا ہوا تھا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ قریب ہوا، فَتَدَلَّىٰ، اور انتہائی زیادہ جھکا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَدْنَىٰ، تو وہ 2 کمان کے برابر ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اللہ کے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جو وحی عطا کی تھی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے جھوٹ نہیں بولا، ما رأى، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ اللہ تصدیق کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سارا صحیح بیان کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور انہوں نے سب کچھ یہ مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے۔
افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اس نے ایک بار اور دیکھا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ جبرائیل امین کے بارے میں ہو رہی ہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو قرآن مجید کے مطالب سے سمجھ آتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ جو ہے کان قاب قوسین، دو کمان کے برابر فیصلہ رہ گیا، فاصلہ رہ گیا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جبرائیل امین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلی شکل میں جب دیکھا ہے آپ نے تو اتنا فاصلہ جو ہے وہ رہ گیا، دو کمان کے برابر۔ تیر کے لیے اتنی کمان ہوتی ہے، اس کو آپ ڈبل کریں گے تو وہ اتنا فاصلہ رہ گیا۔ بعض اس سے مراد یہ لے لیتے ہیں کہ اللہ سے اتنا فاصلہ رہ گیا، لیکن یہ صحیح حدیث کے خلاف بات ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا ہوا نور انا اراہ، وہ تو نور ہی نور ہے، انا اراہ میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے پوچھا، میں نے کہا یار اگر میں پہلے مجھے یہ ذہن میں بات آ جاتی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیتا، یہ آپ کی وفات کے بعد کی بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کیا پوچھ لیتے ہیں؟ کہنے لگے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں اللہ کو؟ فرمایا یہ بات تو میں پوچھ چکا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ وضاحت کی۔ اور اس روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نور کے پردے ہیں، نور کے پردے ہیں اور میں نے نور دیکھا ہے۔ اور ایک اور روایت میں نور کے پردوں کی یہ وضاحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے پردے اتنے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نور کے پردے ہٹا دے تو لأحرق سبحات وجہہ، اللہ کے چہرے کے جو نور ہے نا، اللہ کے چہرے کا نور ساری دنیا کو جلا کر رکھ دے۔ اس لیے ظاہری آنکھوں سے، دنیاوی لحاظ سے دیکھنا اللہ نے ناممکن بنایا اپنے آپ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسروق دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو کہنے لگی اللہ اکبر، آپ نے تو بہت بڑی بات کر دی ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بھی ہے، ہر چیز دیکھ سکتا ہے، لا تدرکہ الابصار، لیکن نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہو یدرک الابصار، وہ تمام نگاہوں کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ وضاحت کی ہے، اور یہ بھی قرآن مجید کے اندر وضاحت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ اخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، سن جو میں تیری طرف وحی کر رہا ہوں، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سوال کر دیا کہ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے دیکھوں، مجھے یا اللہ اپنا آپ دکھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد کے ذریعے یہ فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لام نون تاکید کا ہے، نفی تاکید کا، اس کا مطلب ہے کہ ہرگز آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ولکن انظر الی الجبل، لیکن زیادہ شوق ہے تو اس پہاڑ کی طرف توجہ کرو، ادھر دیکھتے رہو۔ فلما تجلی ربہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تھوڑی سی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، اللہ اکبر، تو وہ پہاڑ جو ہے وہ چل کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جیسا کہ پہلے حدیث میں ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کے نور جو ہیں اس کی وجہ سے ساری دنیا جل جائے اگر اللہ اظہار کر دے تو۔ یہاں بھی یہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقہ، جب افاقہ ہوا تو سب سے پہلی بات کیا کی، تب تو یاد ہے میری توبہ، یہ ایسا مجھے مطالبہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔
تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اور تیسرا قرآن مجید کا وہ مقام ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے ان یکلمہ اللہ کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے، الا وحیا مگر الہام کے ذریعے، او من برائے حجاب یا پردے کی اوٹ سے یا پردے کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرے، او یرسل رسولا یا اللہ فرشتہ بھیجے، فیوحی پھر وہ فرشتہ جو ہے اللہ کی وحی اس کو پہنچائے۔ یہ تین صورتیں اللہ کی کلام کی جو ہے وہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ تو اس طرح جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مزید وضاحت یہ فرمایا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان کر دیا اور کچھ جو ہے وہ رکھ لیا تھا اپنے پاس، فرمایا وہ بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، وہ بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تین جھوٹ جو ہیں یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے واضح کیے ہیں کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ دین رکھتا ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے۔ ان تینوں معاملے میں بالکل جو ہے قطعی طور پہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی غیب جانتا ہے اور نہ ہی محمد الرسول اللہ شریف میں سے کوئی چیز جو اپنے پاس رکھی تھی سب اپنی امت کو پہنچا دی، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیاوی آنکھ سے کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے۔ ہاں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں کو قوت عطا کرے گا، جیسے وہاں اللہ جسم بھی اور دے دے گا، ایسے یہ آنکھیں جو ہیں ان میں اللہ قوت عطا کرے گا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار جو ہے وہ کرائیں گے، اور ہم انشاءاللہ کریں اللہ کے فضل و احسان سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا لنریہ من آیات الکبریٰ، تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ ایک تو یہ بھی نشانی دکھائی کہ براق کا یہ سفر ہو رہا ہے، بہت بڑی نشانی، اور انبیاء کی امامت ہو رہی ہے، بہت بڑی نشانی ہے، اور اسی طرح آسمان پر چڑھنا یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، اور وہاں جو ہے انبیاء کے ساتھ ملاقات یہ بھی بڑی نشانیوں میں سے لنریہ من آیات الکبریٰ۔ اور نشانیاں جو ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہاں سدرۃ المنتہا سے میں نے دیکھا کہ 4 نہریں جو ہے پھوٹ رہی، 4 دریا۔ فرمایا 2 تو ظاہری ہیں جو تمہیں نظر آتے ہیں دنیا میں، اور 2 باطنی ہیں۔ ظاہری ہیں نیل اور فرات۔ نیل اور فرات یہ 2 دریا ہیں۔ فرمایا ان کو میں نے سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پھوٹتے دیکھا ہے۔ اب وہ کیسے پھوٹ رہے ہیں، یہاں کیسے پہنچ رہے ہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، بعض مفسرین اس کا معنی یہ مفہوم بیان کر دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مکے میں آپ کمزور ہیں، لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جہاں جہاں نیل کا پانی چل رہا ہے، فرات کا پانی چل رہا ہے، یہ ساری سلطنت آپ کی ہوگی۔ یہ بعض علماء نے بیان کی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ 2 نہریں فرمایا وہ ہیں اور 2 باطنی ہیں۔ سیحان اور جیحان حدیث میں لفظ ہے، یہ نام ہے ان باطنی نہروں کو جو جنت کے اندر چلتی ہیں۔ ویسے قرآن مجید میں 4 نہروں کا ذکر ہے، اور بعض احادیث میں بھی 4 نہریں جن کا ذکر ہے وہ جنت کی ہیں، جیسے دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، اور صاف شفاف پانی کی نہر۔ اور وہاں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پیالے پیش کیے گئے جن میں ہر ایک میں یہ چیز تھی، شہد بھی تھا، دودھ بھی تھا، شراب بھی تھی، اور صفاف پانی بھی تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی جو ہے وہ دودھ کا پیالہ جو ہے وہ پیا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال وہاں یہ نہریں 4 دیکھی، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی تھی، آیات کبریٰ تھی۔ اصل میں دکھلانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، جو عالم بالا کی خبریں دے رہے ہیں، وہ مشاہدہ کر کے آپ بتائیں کہ یہ چیزیں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ ان میں سے ایک مشاہدے والی یہ بھی بات ہے، آئے آ کر کہنے لگے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ اب جو زیادہ امید کے لائق ہے کہ ہر بندہ امید کرے کہ میں یہ کام کروں، وہ کون سا ایسا ہے عمل
جس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ جنت کے اندر تیرے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کن کی آہٹ ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ بلال کی آہٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن دن ہو یا رات جب بھی میں وضو کرتا ہوں، وضو کرنا ایک عبادت ہے۔ ایک تو یہ نماز کے لیے وضو کرنا، اس کے علاوہ بھی عادت بناؤ، وضو میں انسان رہے، وضو کرے۔ جب بھی آپ گھر جائیں، آپ نے ہاتھ منہ چہرہ دھونا ہے تو وضو کر لیں، ثواب مل جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو ہے تحیۃ الوضو پڑھ لیں، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب بھی رات ہو یا دن ہو وضو کرتا ہوں تو اس وقت جو ہے اللہ نے جو میرے مقدر میں ہے میں نوافل ادا کرتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 2 نفل، ایک میں یہ جو میری مقدر میں ہوتا ہے اللہ جو مجھے توفیق دے، اس کا مطلب یہ بھی ہوا وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، چاہے 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری قدموں کی آہٹ جو ہے جنت میں مجھے سنا دی۔ یہ بھی وہاں مشاہدہ کیا، اللہ اکبر۔ اور وہاں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خوشبو بڑی پیدا ہو رہی۔ پوچھا کہ یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ فرمایا یہ وہ مشاطہ عورت ہے، فرعون کی بیوٹی پارلر، ان کی اپنی بچیوں کے لیے جو انہیں رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ مشاطہ، فرمایا یہ وہ اور ان کا خامد اور ان کی بیٹی یہاں رہائش پذیر وہ ہے، یہ ان کا محل ہے، یہ ان کی جنت ہے جہاں سے یہ جو ہے پھوتے پھوٹ رہے ہیں خوشبو کے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کر کے بتا دیا کہ جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنتوں میں جگہ عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے شرک کیا ہے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، ان کا جو ہے وہ بھی بتا دیا۔ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اللہ نے میں نے دکھا دیا کہ وہ جہنم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 خصوصی جو ہے جہنم کے مشاہدے جو بیان کیے، ان میں سے ایک تو یہ ہے وہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والا۔ ایک فرمایا میں نے دیکھا کہ تانبے کے ناخن ہیں، اپنے منہ چھیل رہے ہیں اور گوشت جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ تو پوچھنے پر بتایا جبرائیل امین نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وضاحت ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ اور تیسرا مشاہدہ جو جہنمیوں کا، وہ فرمایا کہ وہ لوگ میں نے علماء دیکھے جو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے۔ اللہ ہم جیسے عالموں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے لیکن خود جو ہے اس کے خلاف عمل کرتے تھے، خود گناہوں میں پڑے ہوئے، خود گناہوں میں اترے ہوئے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اللہ عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 مشاہدے جہنم کے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے وہاں سے دیکھ کر بتائے، اور یہ جنت کی نعمتیں جو ہیں یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آنکھوں سے دیکھ کر بتائی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کی مزید جزئیات بھی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی چیزیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک یہ بات جو ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، رات میں واپس آ گئے، صبح اٹھے، بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے مجھے مشاہدہ کرایا میں لوگوں کو بتاؤں کیسے۔ اسی فکر میں تھے تو ابو جہل آ گیا، آ کر کہنے لگے کیسے بیٹھے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کر کے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ رات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مشاہدہ کرایا۔ انہوں نے کہا اچھا، آپ سارے لوگوں کے سامنے یہ بات کہیں گے؟ کیونکہ اس کے لیے تو یہ بڑی ہی عجیب بات تھی کہ یعنی جھوٹ وہ سمجھتا تھا کہ اتنا بڑا آپ جھوٹ بول دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔
کہنے لگے ہاں میں کہوں گا۔ انہوں نے اس طریقے کے مطابق جو ہے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے بیت المقدس تک کی سیر کرائی اور پھر آسمانوں تک کی سیر کرائی، عالم بالا سے ہو کر آیا ہوں۔ اب ان میں سے جو کچھ جانتے تھے انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیا، اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، بیت المقدس کا تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، اب سوال کرنے لگے اس کے مشاہدات کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اتنا پریشان کیونکہ میں نے وہاں وہ چیزیں تو دیکھنے نہیں گیا تھا نا جو پوچھتے تھے، اس کی چھت کیسی ہے، اس کے گنبد کیسے ہیں، اس کے ستون کیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وہ بیت المقدس میرے سامنے ایسے کر دیا، وہاں ایک قریب گھر تھا، فرمایا جیسے یہ قریب گھر ہے نا، اس طرح مجھے نظر آ رہا تھا جو وہ اس سے پوچھتے تھے اور مجھے وہ سوال ان کا جواب دے رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو کافر کہنے لگے کہ دیکھا تیرے دوست نے اور ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیا، کیا کہا ہے انہوں نے؟ کیونکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا سفر اور پھر میں آسمانوں پر بھی چڑھ گیا اور وہاں سے یہ دیکھ کر آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا، ہاں زبان سے کہا، میں آمنت وصدقت، میرا یہ ایمان ہے اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے سارا کام کیا ہے۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب عطا کیا، انتہائی زیادہ سچے اور سچ کی جو ہے وہ تصدیق کرنے والے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، فرمایا جو سچائی لے کر آیا اور جس نے سچائی کی تصدیق کی یہ متقی ہے۔ اور اس میں اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ چند چیزیں سی جو صحیح تھیں، اس کے بارے میں ہمارا ذہن انشاءاللہ یہ ہونا چاہیے کہ واقعتاً یہ معراج ہوا ہے، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔